بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورہ نحل کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ نحل کے بقیہ حصے میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ بعض حضرات نے، بعض ائمہ سے یہ منقول ہے کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہی آیت نازل ہو جاتی، باقی کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو بھی کافی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت کے اندر قرآن پاک کے اور شریعت کے تمام احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کو جمعہ کے خطبہ میں شامل فرمایا۔ جمعہ کے خطبہ میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، عدل کا، اپنے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، نیچے والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ نا انصافی نہ کرے، انسان ظلم نہ کرے۔ والاحسان، اور احسان یہ ہے کہ عدل سے آگے بڑھ کر اس سے زیادہ دے۔ عدل تو یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا کرے آپ اس سے اچھا کریں، اور احسان یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا نہ کرے آپ اس سے بھی اچھا کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ تو عام انسان، عام مخلوق کی بات ہو گئی۔ پھر انسان کے رشتہ دار خاص طور سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ آیا ہے۔ وَيَنْهَى، تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا۔ عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ یہ تین درجے بن جاتے ہیں۔ عدل میں اللہ کی ساری عبادات بھی آ جاتی ہیں اور عقائد بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ ساری کی ساری عدل پر مبنی ہے۔ یعنی عدل کیا ہے؟ اعتدال، انصاف، ظلم نہ ہو، تجاوز، حدود سے تجاوز نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ اور تین چیزوں سے منع فرمایا، ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے منع فرمایا، بے حیائی کے کام سے بھی منع فرمایا، بے حیائی کے بول سے بھی منع فرمایا، بے حیائی کے عمل سے بھی منع فرمایا، والمنکر، اور ہر گناہ سے۔ اس میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جو حیا کے خلاف بھی ہیں اور جو حیا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن گناہ بہرحال ہیں، جیسے رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، یا بے حیائی تو نہیں ہے لیکن گناہ بہرحال ہے، ظلم ہے۔ والبغش، اور ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتے ہیں، اپنی جانوں پر انسان ظلم کرے، دوسرے پر کرے، دوسرے انسانوں پر ظلم کرے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کر لو۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بندہ بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے خطے کا رہنے والا ہے، کسی بھی زمانے کا رہنے والا ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، جو انسان بھی نیک کام کرے گا ایمان لانے کے بعد، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک خوشگوار پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یعنی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کامیاب زندگی، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی۔ سب کو اس کی طلب ہے، تلاش ہے، مجھے مل جائے۔ کوئی اس کو پیسے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی عہدے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی تعلقات میں تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہے نیک اعمال کے اندر۔ جو جتنا نیک ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی اتنی پاکیزہ اور خوشگوار ہو جائے گی۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال وافر عطا فرما دیں، یہ بھی ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال سکون اس کو دے دیں گے۔ وہ جس حال میں بھی ہوگا وہ خوش ہوگا، اور انسان خوش ہو جائے تو اس کے سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر خوش نہ ہو تو کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادوں میں بھی اس کی دل اس کا خالی رہتا ہے، دل تنگ رہتا ہے۔ آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر ہی یہ بات فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
کہ اپنے رب کے راستے کی دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. غیر مسلموں سے اگر تمہیں دین کی دعوت دیتے ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو دعوت دو بڑے اچھے اسلوب میں، اخلاق کے ساتھ، مروت کے ساتھ، اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر کوئی غیر مسلم تم سے آگے سے آرگیومنٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم مجادلہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی خیال یہ رہے کہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کی جائے. اگر دلیل کی بات کرتا ہے تو غیر مسلم سے دلیل سے بات کرنا منع نہیں ہے، البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ اہلیت کا حامل ہو. ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ زیادہ تیز ترار ہے، وہ زیادہ علم والا ہے، معلومات اس کے پاس زیادہ ہیں، اور ادھر سے مسلمان سادہ سا آدمی اس کے پاس چلا گیا بات کرنے کے لیے، تو یہ بعض دفعہ نقصان دہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے بات وہ کرے جو اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے اور معلومات رکھتا ہے. اگر خود سے معلوم نہ ہو اور آپ کے سامنے کوئی ایسا غیر مسلم آ جاتا ہے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کو کسی بڑے سے ملوا دیا جائے، علماء میں سے کسی سے جو اس فن کے ماہر ہوں، اس سے متعلقہ آدمی سے اس کو ملوا دیا جائے تاکہ اللہ اس کے لیے ہدایت کو آسان فرما دے. آگے سورہ اسراء ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کی ابتدا 15ویں پارے سے ہوتی ہے. اسراء کا معنی ہے راتوں رات لے جانا. تو اس سورت کو سورہ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی ابتدا ہی معراج کے واقعہ سے ہے. معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بڑا اہم واقعہ ہے. اس میں آپ کو پہلے مکہ مکرمہ سے مختصراً یہ ہے کہ مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ہر آسمان میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، مختلف انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. پھر جنت اور جہنم اللہ نے دکھائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا. پھر آگے اس میں اختلاف ہے صحابہ کے درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار فرماتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں کی. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ کا دیدار ہوا ہے. تو یہ مسئلہ چونکہ صحابہ ہی سے مختلف بھی ہے، اس لیے اس میں زیادہ قد و کاوش میں نہیں پڑنا چاہیے. بحث مباحثے میں جو کہتے ہیں کہ کی ہے ان پر بھی زیادہ نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مسئلہ صحابہ میں مختلف بھی ہو جائے اس میں پھر امت کے لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرے. آگے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر ایک معراج کی نسبت سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ گمراہ لوگ معراج کو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہا، روح جو ہے وہ سیر کرتی رہی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہوا ہے، معراج روحانی بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو معراج ہے، جو واقعہ معراج مشہور ہے، یہ جسمانی ہی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ بلکہ انہی جوتوں کے ساتھ تشریف لے گئے. آگے سورۃ مبارکہ کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اگر والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ جہاں انسان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی کی طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے اور وہ تمہیں کچھ کہیں فلا تقل لہما اف، ان کو آگے سے اف نہ کہو کہ خاموش، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ میری باتوں میں دخل نہ دیا کریں، آپ نہ بولا کریں، آپ کو کیا ہے. یہ سب اف کے ترجمے ہیں. اف کا مطلب صرف اف ہی نہیں ہے بلکہ ان کو خاموش کروانا. اف کا مطلب خاموش ہو جاؤ. آگے سے ایسا کمنٹ دینا یا ایسی بات کرنا جس سے والد کو خاموش ہو جائے والدین، یہ گناہ کی بات ہے. ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں چاہیے. وقل لہما قولا کریما، ان سے بہت نرم انداز میں گفتگو ہو. واخفض لہما جناح الذل، فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، مٹھا دو اور ختم کر دو اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو ختم کر دو. تو اس میں تمہاری معراج گویا کہ یہ ہے. سورہ اسراء کے اندر یہ واقعہ ہے. تو اس نسبت سے اگر کہا جائے تو عام ہماری معراج، اولاد کی معراج یہ ہے کہ والد کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی
کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ بخشش نہ کروا سکے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں والدین بوڑھے ہوں، وہ انہیں راضی کر کے جنت نہ کما سکے بلکہ انہیں ناراض کر کے الٹا جہنم میں چلا جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ جنت اتنے قریب سے آ کر اس سے ہاتھ سے نکل گئی۔ آگے فرمایا لا تبذر تبذیرا، کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس وقت ہماری جو معاشی تنگی کے اسباب ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب فضول خرچی بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بے جا استعمال بھی ہے، کہ اللہ کی نعمت یعنی پیسہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہے، رزق کی ناقدری ہے، کھانا کھایا، شادیوں میں کھایا، گھر پہ دست کھایا تو پلیٹوں کے اندر اور برتنوں کے اندر کھانا اتنا ضائع کر دیا، وہ کھانا نالیوں میں جا رہا ہے، یہ بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ اسی طریقے سے جہاں 5 میں کام چل سکتا ہے وہاں 50 لگا دیے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ حتیٰ کہ فضول خرچی اسراف جو ہے اس کو عبادات کے اندر بھی منع کیا۔ ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ 3 دفعہ سے زیادہ پانی استعمال کر رہے، آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الاسراف یا سعد، اے سعد یہ اسراف کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وضو تو خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل اس میں بھی اسراف ہے۔ اور مزید سنو، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تو جاری نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا ہو پھر بھی اسراف ہے۔ حالانکہ وہاں تو پانی جو گیا وہ واپس چلا گیا، اسی میں چلا گیا، لیکن پھر بھی اسراف ہے کہ کیوں؟ کہ تم نے اپنے عمل سے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تم نے اپنے عمل سے پانی زیادہ استعمال کیا، چاہے پانی بالآخر نہر میں گیا ہے تو تمہیں محتاط ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قدرت جو وسائل ہیں ہمارے پاس، بجلی ہے، مسجد کے پنکھے چلتے رہتے ہیں، گھروں میں لائٹیں، فضول بتیاں جو ہے روشن رہتی ہیں، تو یہ غلط کام ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری ملکیت ہے تو ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، نہ قیامت والے دن مال کے بارے میں جو سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے، دوسرا سوال یہ ہے فی ماذا انفق، اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ تو ہم کسی چیز کے مالک ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں جیسے چاہیں جتنا چاہیں کریں، نہ، ہمارے اوپر شریعت کی جانب سے پابندی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہننے میں بھی بالخصوص آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ دیسی چیزیں چھوڑ کر لوگ باہر کی چیزیں بہت دھڑا دھڑ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کا جو قیمتی خزانہ ہے، سرمایہ ہے، وہ سارا باہر منتقل ہو جاتا ہے اور ملکی معیشت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سادگی کو انسان اپنائے اور دیسی چیزوں کو، اپنی مقامی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ خواہ مخواہ اسٹیٹس پر اور یہ جو چونچلے ہیں ان پر پیسہ خرچ کرنا، یہ اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آگے پھر اس سورۃ مبارکہ کے اندر یہ فرما دیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، یہ ان نوافل میں سے ہے جن کی فرضوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے قیمتی روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے قیمتی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس موقع پر اللہ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پر آتی ہے اور یہ ندا لگاتی ہے حل من مستغفر اغفر له، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ آئے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ آئے میں اس کی جھولی بھر دوں، اور کوئی عافیت کا سوال کرنے والا ہے تو آئے۔ تو اس وقت کو جاگنے کی اور نماز پڑھنے کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا